بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا ابو اسامہ قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي عن اسماء بنت ابي بکر قالت تزوجني الزبير وما له في الارض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه فكنت اعلف فرسه واستقي الماء واخرز غربه واعجن ولم اكن احسن اخبز وكانت تخبز جارات لي من الانصار وكن نسوة صدق. طلبہ عزیز، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عنوان چل رہا ہے غیرت کا. غیرت کا عنوان چل رہا ہے، باب الغیرت، جس کے متعلق 2-3 حدیثیں ہو چکی ہیں. پچھلے سبق میں غیرت کو آپ نے سمجھ لیا ہے کہ غیرت کس کو کہتے ہیں. غیرت کہا جاتا ہے احساس عزت کی بنیاد پر، عزت نفس کے زندہ ہو جانے کی بنیاد پر اپنی نارمل حالت بدل کر کچھ غیر ہو جاوے اور مائل بغصہ ہو جاوے. دوہرا لیجئے، اپنی عزت کے احساس کی بنیاد پر کسی امر مکروہ یا قبیح کے پیش آنے کی صورت میں اپنی حالت کا بدل کر غصے کے قریب ہو جانا، غصہ آمیز ہو جانا، اس کو کہتے ہیں غیرت. مثلا آپ کو کسی نے کچھ کہہ دیا اور آپ کی حالت چینج ہو گئی، اس کو کہتے ہیں غیرت. غصے سے بہت جڑی ہوئی یہ چیز ہے، اور یہ لفظ غیرت کا غار یا غاروں سے بنا ہوا ہے، مشتق ہے غیر سے. غیر کہتے ہیں جو دوسری شے کے علاوہ ہو. تو پہلی حالت جو نارمل تھی، معتدل تھی، ابھی عزت نفس پر حملہ ہوا یا کوئی امر مکروہ پیش آیا تو آپ کی حالت غیر ہو گئی، یعنی اس کے سوا ہو گئی. اس سے پہلے تو آپ ماشاء اللہ خوش خلق نظر آ رہے تھے، خوش رو نظر آ رہے تھے، اور اس وقت ابھی ترش رو نظر آ رہے ہیں. یہ کس نے کیا؟ آپ کی غیرت نے. ابو علی سینا نے ایک مرتبہ کسی صوفی کا بیان سن کر کے کہہ دیا تھا. کچھ صوفی نے یہ بیان کیا کہ اللہ کے کلام میں اور نام میں یہ اثرات ہیں. تو اس نے کہا ایک نام میں اتنے اثرات، اور یا یوں کہہ دیا کلام میں یہ اثر. تو اس صوفی نے اسی وقت کہہ دیا اے خر تو چے دانی، اے خر تو چے دانی، اے گدھا تو کیا جانے. فغارت حالتہ، اس کی حالت غیر ہو گئی. ابو علی سینا اسے غیرت آ گئی، اس کو اپنی عزت نفس پر حملہ محسوس ہوا اور غصے میں آ گئے اور ایک دم کپانے لگے. مجھے گدھا کہہ دیا اتنوں کے بیچ میں، جبکہ میں اس وقت بے مثال حکیم ہوں. ابو علی سینا، میرا ثانی نہیں ملے گا. اسی کو غیرت کہتے ہیں. ان کی عزت پر حملہ ہوا تو پہلی حالت غیر ہو گئی، وہ کچھ اور ہو گئی، اور ابھی کی حالت کچھ اور ہو گئی. غیرت سمجھ میں آئی بات؟ اب سنیے، غیرت ہر انسان میں سب سے زیادہ یا غیرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ واللہ اغیر منی، اللہ کو سب سے زیادہ غیرت ہے، مجھ سے بھی زیادہ غیرت ہے. یعنی کیا مطلب؟ جب اللہ کے منشا کے خلاف کوئی کام ہوتا تو اللہ کو اپنی عزت نفس کا خیال ہوتا ہے کہ میں نے کہا میرے خلاف کیا، میں نے کہا میرے خلاف کیا. پھر خدا کی حالت اس وقت غیر ہوتی، پہلے کے سوا بن جاتی، یعنی خدا غصے میں آتا. یہ ہے. اور کہا کہ سب سے زیادہ غصہ خدا کو آتا جب آتا. اور اسی بنیاد پر سورہ فجر پڑھ لیجئے، جو مضمون آیا وہ آیا الم تر
कैफ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद व समूद अल्लज़ीना जाबु सखरा बिलवाद व फ़िरऔन ज़िल औताद। इसी गैरत और गुस्से ने फिरौन और फिरौन जैसों को, इन्ना और उसके अखवात को दबो के रख दिया। बात समझ में आ गई ना जी। पीछे साद इब्न मुआज, साद इब्न उबादा का तस्करा आया था कि उनको गैरत बहुत थी, तो आपने फरमाया अताजबून मिन दिक्कत साक़ैन अताजबून मिन गैरत साद, वो तो दूसरा रसूल है। अताजबून मिन गैरत साद, साद की गैरत पर तुम हैरत करते हो। उन्होंने ये कहा था अगर मैं कभी अपनी बीवी के साथ किसी को देख लूं तो मैं चिपटी नहीं धारीदार तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दूं, कुछ सोचे समझे बगैर। इतनी गैरत है मुझे, बीवी मेरी है, तू वहां क्यों खड़ा था, यह गैरत। अब गैरत ही की एक रिवायत, और ये लंबी रिवायत है आपके सामने जो इस वक्त अभी जिसका हिस्सा इब्तिदाई मैंने पढ़ा ये सामने, इसमें हजरत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हुमा का तस्करा है और हजरत जुबैर जो उनके शौहर हैं हजरत अस्मा उनका तस्करा है। ऊपर इजमालन खुलासा समझ लीजिए कि हजरत अस्मा कहती हैं कि मेरी शादी हुई हजरत जुबैर से, तो हजरत जुबैर के पास कुछ ज्यादा माल दौलत वगैरह की चीजें नहीं थी, जरूरत की कोई कोई चीज थी, एक ऊंट था, पानी वानी हम उस पर भर के लाते थे, इस तरह की कोई कोई चीज थी। मुझको अल्लाह ने इतना हुनर दिया था कि मैं डोल सी लेती थी, पानी जाके ला लेती थी, ताकत मुझे दी थी, आटा गूंद लेती थी, तो मैं ये सब करती थी, लेकिन मुझे रोटी पकाने का अच्छा सलीका नहीं था। तो कुछ पड़ोसन थी, उनसे मैं रोटी पकवा लेती और वो आके पका दिया करती थी। और ये अंसार की औरतें बड़ी अच्छी औरतें थी, भी जैसी जरूरत पड़ती थी तो वो वाकई में मेरा पूरा ताउन करती थी। अब अभी गैरत की बात नहीं आई, अब आगे कहती एक मर्तबा मैं अपने शौहर जुबैर की एक जमीन में, एक खेत में मैं गई थी, जमीन थी, तो वहां खजूर की गुठलियां थी ढेर सारी, उठा करके मैं लाद कर ले आ रही थी। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर से गुजरे, उन्होंने मुझे देख लिया और जान लिया और अपनी सवारी मुझसे करीब कर दी और कहा और यूं चाहा कि मैं उस पर बैठ जाऊं ताकि मुझे पहुंचा देंगे वो मेरे घर तक, कहा बैठ जाओ। लेकिन मुझे अपने शौहर जुबैर की गैरत याद आई कि मैं अगर दूसरे के साथ बैठती हूं तो पता नहीं मेरे शौहर को कैसा लगेगा। तो मुझे अपने शौहर की गैरत याद आई, जुबैर की गैरत को मैंने याद किया। ये महल्ले तर्जुमा, फिर नहीं बैठी हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझ लिया कि शर्मा रही है, आप आगे निकल गए। ये पहुंची, अगर बीच में कोई सवाल हो रहा है तो बाद में जवाब मिल जाएगा आपको कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे उनको बैठाने का इरादा कर लिया। मैं पर्दा नबी के लिए, नबी की क्या है कि उम्मत की माओं और बहनों से पर्दा है कि नहीं है, उम्मत की औरतों से नबी को पर्दा करना है कि नहीं, इस पर गुफ्तगू हो चुकी है। हाफिज इब्न हजर ने तो फरमाया है नबी पर पर्दा ही नहीं है वाजिब, आप करें वो अलग सी बात है, नबी पर पर्दा वाजिब नहीं है, कौन ये भी समझा, इसलिए कि मासूम थे। पर्दा जिस बुनियाद पर है वो बुनियाद ये है कि खता का सुदूर ना हो, और नबी मासूम है और मासूमियत खता से बचाने के लिए पर्दे से ज्यादा काफी है। पर्दा तो टूट सकता है, मासूमियत की आड़ कभी टूट नहीं सकती, इसलिए कि मासूमियत में जो पर्दा है और जो पहरा है वो अल्लाह की हिफाजत का पहरा है, और पर्दे में जो हिफाजत है या पहरा है वो इंसान की अपनी सोच का पहरा। इंसान की सोच कब टूट जाए कोई ठिकाना नहीं है। खैर, ये दरमियान ही में जवाब हो गया। अब ये वापस आई घर, कौन? हजरत अस्मा बिनते अबू बकर ज़ौजा जुबैर इब्न अव्वाम आई तो किस्सा सुनाया अपने शौहर को कि मैं गुठली लेकर आ रही थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी लेकर के आ गए और यूं चाहा कि मैं बैठ जाऊं, लेकिन मुझे आपकी गैरत याद आई, इसलिए मैं नहीं भी बैठी। तो हजरत जुबैर ने कहा कि अगर तू बैठ जाती तो मुझे इतना ख्याल ना आता जितना ख्याल अब आ रहा है कि तू नहीं बैठी और गुठली लेकर के अकेली तू चली आ रही थी। बैठ जाती तो मुझे ख्याल नहीं होता, इसलिए कि बैठना था नबी के साथ में। अगर तू बैठ गई होती तो मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं आता
اس سے زیادہ تو اس میں خیال آ سکتا ہے کہ تو چل کے آ رہی تھی. وہی بات انہوں نے بھی کہی, نہیں سمجھے جی. ابھی جو پردے کے تعلق سے کہی گئی, اب ذرا کتاب میں بھی تھوڑا سا ملا لیجیے عبارت پڑھتے ہوئے. اخبرنی ابھی, ہشام کہتے ہیں میرے والد, ہشام کے والد عروہ, عروہ کے والد زبیر, تو عروہ ابن زبیر کہ یہ روایت لے رہے اسما بنت ابی بکر سے, کہتے ہیں قالت تزوجنی الزبیر, مجھ سے شادی کی زبیر نے. وما له فی الارض من مال ولا مملوک ولا شیء, دیکھ رہے ہیں کوئی چیز نہیں تھی زبیر کے پاس, غیر نازع, نازع اونٹنی کہتے ہیں جو پانی وانی لانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے ضرورت کے لیے. وغیر فرسہ, صرف ایک اونٹنی تھی یا ایک اونٹ تھا اور ایک گھوڑا. میں ان کے گھوڑے کو چارہ دیتی تھی, الفا یا الف, چارہ دینا, اور کبھی کبھی چرنے کے معنی بھی ہوتا ہے جی. واستقی الماء, اور میں پانی لاتی تھی, پانی کا انتظام کرتی. واخرز غربہ, ان کی ڈول سیتی تھی, آٹا گوندھتی تھی. واعجن ولم اکن احسن اخبز, اخبز اچھی طرح سے میں روٹی پکانا نہیں جانتی تھی. سمجھا, پتا چلا کہ ایسی عمر سے بھی شادی کر سکتے ہیں جس نے بھی ڈھنگ سے روٹی پکانا سیکھا نہ ہو جی. وقت ہے, ارے بھائی اگر نہیں پکانا جانتی ہے تو نئی اماں اس کو سکھا سکتی ہے نا, لیکن شرط یہ ہے کہ نئی اماں اپنے کو اماں سمجھے اور اس کو اپنی بیٹی سمجھے, اور یہ اپنے کو بیٹی سمجھے اور اس کو اماں سمجھے. مگر یہ سمجھنا ہوتا نہیں سوائے چند دنوں کے, سوائے چند دنوں کے. وبعد ذلک, وہی جو صبح میں بتایا تھا کہ رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا سامہ ہو گئی. اب سنیے, اور میری کچھ انصار پڑوسن تھی اور بڑی اچھی عورتیں تھیں, اور وہ میرے لیے روٹی پکا دیا کرتی تھی, اور میں گٹھلیاں زبیر کی زمین سے لے کر آ رہی تھی, جو زمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کو دی تھی, اپنے سر پر لاد کر لا رہی تھی. وہی منی علی ثلث فرسخ فجئت یوما والنوا علی راسی فلقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعه نفر من الانصار. اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ یہ آ رہی ہیں تو اللہ نبی نے اپنی سواری وہاں روک دی, اور کچھ صحابہ بھی ساتھ میں تھے. آگے فدعانی ثم قال اخن, کیا کہا, اخ اخ یا اخ اخ, اونٹ کو بیٹھانے کی آواز ہے, دونوں طرف پڑھتے ہیں جی. لیحملنی خلفہ, تاکہ اپنے پیچھے مجھے بیٹھا لے. میں شرما گئی کہ میں چلوں مردوں کے ساتھ. وذکرت الزبیر وغیرتہ, مجھے اس وقت زبیر یاد آئے اور ان کی غیرت یاد آئی. یہی محل ترجمہ. وکان اغیر الناس, وکان اغیر الناس, اور یہ بہت زیادہ غیرت والے تھے, یہ مت کو سب سے زیادہ غیرت والے. احق وبعولتهن احق بردهن, میں ایک دن اس میں تفضیل کو سمجھایا جا چکا ہے کہ ہر جگہ معنی تفضیلی ہی نہیں مراد ہوتا, صیغہ تفضیلی لا کر کے, صیغہ تفضیل لا کر کے معنی فاعلیت کو مؤکد کرنا یا مطلق زیادت کو بتانا ہوتا ہے, زیادت متقابلہ کو نہیں بتانا ہوتا. ایک ہے زیادت متقابلہ, جیسے ہم کہیں ان کی عبادت سب سے اچھی, پتا چلا سب آپ کے بعد ہے حضرت, اور ایک یہی لفظ وہ سب سے اچھی کا مطلب بہت اچھی, متقابل تقابل نہیں مراد, سب سے اچھی نہیں ہے. آپ بہت زیادہ مطمئن نہیں ہونا ہے نا جی جی, نہیں تو دوسرے ناراض ہو جائیں گے. کہاں گیا, وکان اغیر الناس فعرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد استحییت, میں شرما گئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محسوس کر لیا. فمضى فجئت الزبیر فقلت لقيني, ترجمہ سوچتے جاؤ دیکھتے جاؤ. فقلت لقيني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى راسي النوى, خود ہی انہوں نے اپنے شوہر کے سامنے ساتھ قصہ بتا دیا, ورنہ وہ کہیں باہر سے کچھ سنتے, سمجھا, تو ایسا ان کو ایک خیال گزر سکتا تھا کہ یار یہ راستے میں کیا کچھ گزرتا ہے, آگے بتاتی نہیں ہے, تو پہلے ہی بتا دینا چاہیے جی. باقی تو یہاں کوئی منفی بات تھی ہی نہیں, جیسا کہ میں نے عرض کر دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے 50 واقعات ہیں جہاں پردے کا سوال اٹھتا ہے, لیکن بس وہ جواب لے لیجیے تو سارے سوالات مرتفع ہو جاتے ہیں. وعلى راسي النبأ ومعه نفر من أصحابي فأناخ ليركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك فقال والله لحملك النبأ كان أشد علي من ركوبك معه. تم جو گٹھلی لے کر سر پر آ رہی تھی نا, یہ میرے لیے زیادہ باعث احساس ہے اس سے کہ تو نبی کے ساتھ سوار ہو گئی ہوتی. قالت حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم, اس کے بعد میرے والد ابو بکر نے ایک سواری کا انتظام, خادم کا انتظام کر دیا, تو پھر مجھے اس طرح آنے جانے کی اب ضرورت نہیں پڑتی تھی جی.
یکفینی سیاست الفرس فکأنما اعتقنی، مطلب یہ کہ اب مجھ کو آزاد کر دیا ایسی ذمہ داری سے میرے والد نے ایک خادم کا انتظام کر کے۔ اب یہ دوسری حدیث جو ہے یہ بھی دیکھ لیجئے، مختصر سی ہے۔ بہی قال حدثنا علی قال حدثنا ابن ولیۃ محمد بن انس قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم عند باب نسائه فارسلت احدى امهات المؤمنین بصحفة فيها طعام فضربت التي النبي صلی اللہ علیہ وسلم في بيتها يد الخادم۔ دیکھو بھائی، ازواج مطہرات ہوں یا صحابہ کرام کی پوری ٹیم، بہرحال سب بشر ہیں۔ جب بشر ہیں، ذاتاً بشر ہیں، تو صفات بھی بشریت کی ہوگی۔ یہ اور سی بات ہے کہ ریاضت اور مجاہدے سے، اللہ کی توفیق سے، کہ کسی میں کوئی بات کسی رنگ میں، کسی میں کوئی بات کسی رنگ میں، کسی میں صلاح کا غلبہ اور کسی میں اس کی ضد کا غلبہ، ہم اور آپ میں اس کی ضد کا غلبہ اور ان صحابہ کرام میں صلاح کا غلبہ تھا، مگر بشریت کے تقاضے سب میں ہوتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد اس روایت کو پڑھیں، وہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کے ہاں تھے، عائشہ کی باری میں عائشہ کے ہاں تھے۔ حضرت زینب بنت جحش نے کھانا بھیجا ایک پلیٹ میں، اچھا بنایا ہوگا تو بھیج دیا۔ عائشہ کو غصہ آ گیا، جو خادم لے کے گیا اس کے ہاتھ سے مار دیا تو اس کو بھی لگی، پلیٹ گر گیا، کھانا گر گیا اور پلیٹ ٹوٹ گیا۔ اس میں کہ اسٹیل کا تو تھا نہیں، لوکل کا تو تھا نہیں، مٹی کا رہا ہوگا، بہرحال پلیٹ ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو کچھ نہیں ڈانٹا، سمجھ گئے اس کو غیرت آ گئی۔ محل ترجمہ یہی، اس کو غیرت آئی کہ کیا میں کھلاتی نہیں، کیا میں کھلاتی نہیں کہ تم نے کھانا بھیج دیا، تو خادم کو یوں مار دیا، پلیٹ ٹوٹ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا پلیٹ کھلوایا، کم سے کم اس کا پلیٹ تو دے دو نا اس کے بدلے میں، کوئی روایت ہے۔ دیکھیے اب دیکھیے، ان دباغ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دباغ نساء، یہی کس کے وہاں تھے آپ، سمجھا؟ تو یوں کہا گیا ہے، یہاں تو نیچے لکھا ہے کہ یہ حضرت کیا صفیہ کے ہاں، اور کسی نے کہا کس کے ہاں، حضرت ام سلمہ کے ہاں، اور کسی نے کہا کہ کیا حضرت نہیں تھی تو یہاں پر جی ٹھیک، اور کسی نے حضرت عائشہ کا نام لیا۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض بیویوں کے پاس تھے، کسی بیوی کے پاس تھے، تو امہات المومنین میں سے کسی نے ایک پیالہ بھیجا جس میں کھانا تھا، تو مارا اس میں جس کے گھر میں تھے، خادم کے ہاتھ پر۔ دیکھو یہاں نیچے لکھا ہوا ہے، کون تھی وہ؟ عائشہ ہے اس میں جی۔ فسقطت الصحفہ، پیالہ ٹوٹ گیا، فانفلقت، پیالہ گر گیا، ٹوٹ گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹکڑوں کو جمع کیا۔ ثم جعل یجمع فیہا الطعام، پھر اس میں کھانا جمع کیا، اٹھایا، سمجھا، جو کچھ اس پیالے میں بچا ہوا تھا۔ وَيَقُولُ غَارَتْ أُمُّكُمْ، اس خادم کو سمجھایا کہ ٹینشن مت لینا، تمہاری اماں عائشہ کو غیرت آ گئی کہ کھانا بھیجنے کی کیا ضرورت جی۔ عائشہ کا معاملہ تھوڑا الگ ہی تھا جی، نہیں سمجھے جی۔ ثم حبس الخادم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم کو روکا، یہاں تک کہ پھر ایک پیالہ لایا گیا، سمجھا، اس عورت، اس خاتون کے پاس سے جس کے گھر میں آپ موجود تھے۔ فدفع الصحفہ، پھر وہ پیالہ کیا ہے، وہ صحیح سالم پیالہ آپ نے اس خاتون کو دیا جس کا پیالہ توڑ دیا گیا تھا۔ وَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَ فِي الْبَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْ، اور وہ ٹوٹا ہوا اسی گھر میں رکھ دیا، اسی کے گھر میں رکھ دیا جس نے کہ اس کو توڑا، ٹوٹا ہوا ادھر دے دیا اور صاف ستھرا جیسا آیا تھا وہاں سے ویسا وہاں پہنچا دیا۔ بہرحال کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ ان تمام روایتوں میں غیرت ہی کا بیان ہے کہ غیرت کی بنیاد پر، اسی کو اردو میں ہم غصے سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان